بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روزے کی کچھ دلچسپ معلومات دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ وظائف 786 چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ پیارے ناظرین، روزے کے دوران ہمارے جسم کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے 2 روزے پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول کرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی بی پی گر جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائی کو جن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کا پہلا مرحلہ بھی میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہونا، یہ پہلے 2 روزے میں اثرات جسم پر آتے ہیں۔ سامعین، تیسرے روزے سے لے کر 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کے سفید جراثیموں اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین، 8ویں روزے سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہوں، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنا مادہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیمیو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجتاً ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ اس میں روزانہ نمک کے غرارے اعصابی اکڑوں کا بہترین علاج ہیں۔ تو سامعین، 16ویں روزے سے 30ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست، چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادے کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کا مذکور کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شک بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
یہ تو دنیا کا فائدہ رہا جو بے شک ہمارے خالق ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا، مگر دیکھیے اصل اس کی رحمت کا اندازہ کریمانہ اور اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے روزوں کا اس دنیاوی فائدہ ہی نہیں بلکہ اخروی زندگی کے لیے ہی بہت سے فوائد رکھے ہیں، جیسا رمضان کے پہلے عشرے کے لیے، پھر دوسرے عشرے کے لیے، پھر تیسری عشرے کے لیے۔ تیسرے عشرے میں جو لیلۃ القدر آتی ہے اس میں عبادت کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے جو بخشش کا ذریعہ ہی بن جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے فائدے سے بھی مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ من خیر۔